إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد سورہ اعراف سے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ایک سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 ہے اور دوسری سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے لباس سے متعلق ان کے اخلاقی اور طبعی فوائد کا ذکر فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے آدم کی اولاد جب مسجدوں میں آؤ تو زینت کے ساتھ آیا کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اللہ نے جو حلال روزی عطا فرمائی ہے اس میں سے کھاؤ اور پیو. وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن فضول خرچی مت کرو، اسراف مت کرو. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جو روزی دی ہے اور جس طرح کی حیثیت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس اعتبار سے کھانے پینے اوڑھنے کی تعلیم عطا فرمائی. جیسا اللہ نے نوازا ویسا استعمال کرو، کھاؤ پیو، لیکن مال اللہ کی ملکیت ہے. اصلاً ایسا نہیں ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کماتے ہیں تو اس کے خرچ کرنے میں بھی ہم آزاد ہیں. جس طرح سے مال کے کمانے میں ہم شریعت کے ضابطے اور اس کے وصول کے پابند ہیں، اسی طرح سے مال کو خرچ کرنے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں بلکہ شریعت ہی کی پابندی لازمی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کمائیں تو حلال طریقے سے لیکن صرف کریں بیجا طریقے سے. تو اسراف سے بھی بچنا ہے، فضول خرچی نہیں اختیار کرنی ہے. تو ایک بنیادی تعلیم جو دی گئی کہ جب مسجدوں میں آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ. دوسری آیت میں کہا گیا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے بنو آدم ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے
اور اس کے مقاصد یہ ہیں کہ یواری سوآتکم، یہ تمہارے لیے ستر پوشی کا سبب ہے، وریشہ اور زینت کا سبب ہے۔ تو لباس کے دو بنیادی مقاصد بیان کیے گئے، ایک تو یہ کہ لباس ایسا ہو جو ساتر ہو، ستر پوشی کے قابل ہو، اور دوسری وجہ یہ بتائے گی وریشہ اور زینت کا بھی سبب۔ تو پہلی آیت میں کہا گیا کہ جب مسجدوں میں آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ، اور دوسرے میں کہا گیا کہ لباس میں ستر پوشی ہونی چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی ایسا لباس جو ستر پوشی کے لیے ناکافی ہو وہ لباس نہیں ہوتا ہے۔ یعنی لباس آپ کا اتنا باریک ہو، اتنا پتلا ہو کہ جسم کے اعضاء ظاہر ہوں، وہ لباس نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے لباس اتنا تنگ ہے کہ آپ کو عبادت کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، ارکان کی ادائیگی میں آپ کو مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ جینس ہو، پینٹ ہو، آپ اتنا ٹائٹ پہنے ہوئے ہیں کہ نہ تو اطمینان کے ساتھ آپ سجدہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی سجدوں کے درمیان آپ بیٹھ سکتے ہیں، نہ تشہد میں آپ کو اطمینان ہو۔ تو لباس اتنا ٹائٹ بھی نہ ہو کہ جس سے آپ کے اپنے نماز کے اندر تشویش پیدا ہو، وہ لباس نہیں ہے۔ جس سے اعضائے بدن نمایاں ہو جائیں، اتنا باریک ہو کہ اعضائے بدن ظاہر ہو جائیں، تو وہ لباس نہیں مانا جاتا ہے۔ یا اسی طرح سے لباس اتنا چھوٹا ہو کہ جب آپ رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں تو آپ کے ٹی شرٹ اوپر اٹھ جائیں اور آپ کی سطر نمایاں ہو جائے، تو لباس ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو عمومی طور سے مصلین نمازیوں میں ایک بنیادی خطا اور ایک بنیادی غلطی یہ بھی پائی جاتی ہے۔ نماز ایک اہم عبادت ہے، اسلام کا ایک اہم رکن ہے، بلکہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس اعتبار سے لگائیں کہ اسلام کے جتنے ارکان ہیں ان کی ادائیگی تو سال میں ایک دفعہ کی جاتی ہے، لیکن نماز اسلام کا وہ رکن ہے جس کی ادائیگی 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ کم سے کم کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے نماز ایک اہم رکن ہے، اور نماز کی صحت پر قیامت کے دن کامیابی کا انحصار ہے۔ لیکن آج بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ نماز سے متعلق بہت ساری کمیاں، بہت ساری کوتاہیاں ہمارے اندر نظر آتی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو، اپنے خالہ پھوپھی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اسی طرز پر وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ آیا جو طریقہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے وہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے جیسا کر رہے ہیں وہ صحیح ہوگا، وہ غلط کیوں کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں اَوْلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ کیا خیال ہے کہ اگر باپ دادا دین ہی نہ سمجھتے ہوں، ان کے پاس فہم ہی نہ ہو، تو تمہارا کیا ہوگا؟ تو باپ دادا ایسا کر رہے ہیں، ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے نماز پڑھنے کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے، اس کے ارکان کی ادائیگی کے لیے وہ طریقہ صحیح ہو، بلکہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ حتی الامکان وہ طریقہ جاننے کی کوشش کرے جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر 3 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، وہ عمل صحیح عقیدے کے ساتھ کیا جائے، یہ بنیادی شرط ہے کہ عقیدہ صحیح ہو۔ نمبر 2، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ ہو، عمل میں اخلاص ہو، وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے۔ نمبر 3، جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو، اللہ نے جیسا بیان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی تعلیم دی ویسی ہونی چاہیے۔ یہ 3 ایسی بنیادی شرطیں ہیں، یہ 3 وہ اصولی باتیں ہیں کہ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک نہ پایا جائے یا ان کے اندر کمی اور کوتاہی پائی جائے، ہمارے عمل رائے گاں کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کسی نے کوئی عمل کیا، کوئی کام کیا اور اس کام کے اوپر ہمارا حکم موجود نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے۔ تو آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسا پڑھو جیسا کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔
تو ہم نماز وہ سیکھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا صحابہ کو اور جو احادیث کے کتب میں موجود ہیں۔ تو جو لوگ کتب احادیث سے براہ راست مستفید نہیں ہو سکتے، ان کے لیے بھی اہل علم نے، علماء نے بہت ساری ایسی کتابیں متعین کی ہیں، مرتب کی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم جان سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اور وہ کمی، وہ کوتاہی جو ہمارے نماز کے اندر پائی جاتی ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، ان کوتاہیوں، ان لغزشوں کو ہم دور کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نماز ایک اہم عبادت ہے۔ اگر آپ کو کوئی کتاب پڑھنی ہے، جاننی ہے، اپنے نماز کی اصلاح کرنی ہے، تو آپ جو ہے صلاۃ الرسول لے لیجیے، محمد صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ آپ لے لیجئے، اردو زبان میں ہے، ہندی میں بھی ہے، آپ اس کو لیجئے، اس کو پڑھیے۔ احادیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں سے متعلق ہیں وہ پوری جمع کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لے لیں، نماز نبی، وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نماز نبی، اس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اقبال کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نماز کے مسائل، اس میں بھی آپ کو نماز کے طریقے آپ کو مل جائیں گے کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں جس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کو خطبے میں بیان کرنا اور اس طرح سے ان کا احصاء کرنا، ایک ایک غلطیوں کی نشاندہی کرنا، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا آپ ان کتابوں سے مستفید ہوں، ان کو دیکھیں، ان کو پڑھیں اور اپنی نماز کو اس کے اوپر پرکھیں، آیا ہمارے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے کہ نہیں، ہماری نماز ویسی ہے یا نہیں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ انشاءاللہ بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں جو ہمارے اور آپ کے اندر پائی جاتی ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ تو جو بنیادی چیزیں ہیں، جو کامن چیزیں ہیں لوگوں کے درمیان، وہ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو لباس سے متعلق ایک اہم چیز یہ ہے کہ لباس جو ہونا چاہیے، جو ہم نماز کے لیے استعمال کریں، نماز کے لیے پہنیں، یا عام طور سے بھی لباس ساتر ہونا چاہیے۔ لباس ایسا نہ ہو کہ آپ ارکان کی ادائیگی میں آپ مشکل کے اندر مبتلا ہو۔ تو لباس جو ہے ساتر ہو اور اسی طرح سے زینت کا بھی سبب ہو۔ وہ لباس جو پہن کر کے آپ کسی رشتہ دار کے یہاں نہیں جا سکتے ہیں، وہ لباس جو آپ پہن کر کے کسی پارٹی میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں، وہ لباس آپ پہن کر کے مسجد میں آ رہے ہیں، اللہ کے سامنے آ رہے ہیں، وہ کپڑے گندے ہیں، وہ میلے کچیلے ہیں، اس سے بو اٹھ رہی ہے، وہ کپڑے پہن کر کے آپ مسجد میں اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ آپ کو اگر کسی پارٹی میں جانا ہو، کسی دعوت میں شرکت کرنی ہو، تو آپ الگ سے ایک لباس متعین کرتے ہیں، اس کو پہن کر کے جاتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ویسا ہی کچھ بھی پہن کر کے آ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کا فہم میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں نافع رحمہ اللہ، وہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنے گھر میں، اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک کپڑے میں، ایک چادر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اس ڈریس میں جو پہن کر کے تم نے ابھی نماز ادا کی ہے، اگر تمہیں بازار جانا ہو تو جاتے، بازار میں جاتے یہ ڈریس پہن کر کے؟ کہا کہ نہیں، تو کہا فاللہ احق ان یتجمل لہ، اللہ رب العالمین اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے زینت اختیار کیا جائے۔ وہی اللہ نے تعلیم دی، خذوا زینتکم عند کل مسجد، وہ لباس، وہ ڈریس جس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ ایسا ہے، اس میں آپ پارٹی میں بھی جا سکتے ہیں، دعوت میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین تو حکم الحاکمین، سب سے بڑا ہے۔ کسی آفس میں کسی بڑے افسر کے سامنے جو لباس آپ پہن کر کے نہیں جا سکتے، وہ مسجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ حکم الحاکمین ہے، تو لباس ایسا اختیار کرو جو لباس آپ کہیں بھی پہن سکتے ہو، کہیں بھی جا سکتے ہو، صاف شفاف ہو، ساتر ہو، چھوٹا نہ ہو، بہت ٹائٹ نہ ہو، ایسے لباس اختیار کرنا چاہیے۔ تو لباس کے بارے میں عمومی طور سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی ایک بنیادی تعلیم ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب مسجدوں میں آؤ تو لباس وہ پہنو جس کے اندر زینت ہو، اور وہ لباس ساتر ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے نماز سے متعلق ایک اور بنیادی خرابی
وہ یہ ہے کہ امام سے پہلے رکوع اور سجدے میں، قیام میں، سلام پھیرنے میں، نماز شروع کرنے میں امام سے سبقت نہیں کرنی ہے، امام سے سبقت نہیں کرنی ہے، پہلے نہیں کرنا ہے کچھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے متعین کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، اس کے پیچھے پیچھے کوئی کام کیا جائے، اس کے آگے آگے نہیں کیا جائے۔ تو امام اس لیے متعین کیا جاتا ہے۔ عمومی طور سے اس میں بھی بہت سارے مصلیوں میں خرابی پائی جاتی ہے۔ ابھی امام کا اللہ اکبر بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، یا ان کا سر سجدے سے اٹھ جاتا ہے، رکوع سے کھڑے ہونے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس انی امامکم، اے لوگوں میں تمہارا امام ہوں، فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف، کہ اے لوگوں میں تمہارا امام ہوں، لہذا رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں، قیام کرنے میں، سلام پھیرنے میں مجھ سے سبقت مت کرو، مجھ سے آگے مت بڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے، تعلیم دی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ بھی فرمائی۔ آپ نے فرمایا اما الذی یخشى الذی یرفع راسه قبل الامام ان یحول اللہ راسه راس حمار، کیا لوگوں کو ڈر نہیں لگتا ہے اس بات سے جو امام سے پہلے رکوع کرتے ہیں، جو امام سے پہلے سجدہ کرتے ہیں، جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین امام سے سبقت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے سر کو گدھے کا سر بنا دے۔ ان یحول راسه راس حمار، کہیں ایسا نہ ہو اللہ ان کے سر کو تبدیل کر دے اور گدھے کا سر ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تحدید فرمائی ہے، ترغیب فرمائی ہے، لوگوں کو ڈرایا ہے اس بات سے۔ اور صحابہ نے اس کو کیسا سمجھا؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے لم یحنی احد منا ظہرہ حتی یقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعدہ۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے آپ کو کھڑا کر لیتے، آپ کھڑے ہو جاتے، تو ہم میں سے کوئی بھی اپنی پیٹھ اس وقت تک نہیں جھکاتا تھا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں نہ دیکھ لے۔ یعنی بتانا ہی مقصود ہے کہ ہر رکن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہوتے جب دیکھ لیتے تھے تب کھڑے ہوتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھ لیتے تھے تب سجدہ کرتے تھے، جب آپ کو رکوع میں دیکھ لیتے تھے تب رکوع کرتے تھے۔ یہ صحابہ اپنا طرز عمل بتا رہے ہیں۔ تو امام سے پہلے سبقت نہیں کرنی ہے، جلدی کر کے کیا کر لیں گے آپ؟ امام سے پہلے رکوع، امام سے پہلے سجدہ، امام سے پہلے قیام کر کے کیا؟ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے اپنے سلام پھیر کر کے نکل جاتے، آپ کو تو پیچھے ہی پیچھے رہنا ہے۔ تو پہلے اتنا جلدی بچانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو جاتے تھے تب صحابہ رکوع سے سیدھے کھڑے ہوتے تھے، جب آپ رکوع میں پہنچ جاتے تھے تب صحابہ رکوع کرتے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے تھے، دیکھ لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے تب صحابہ سجدے کرتے تھے، جب آپ کھڑے ہو جاتے تھے صحابہ کھڑے ہوتے تھے۔ یہ طریقہ ہوتا تھا صحابہ کا۔ تو کہتے ہیں ہم اپنی جو ہے پیٹھ ہم سیدھے نہیں کرتے تھے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لے۔ تو یہ صحابہ کا طرز عمل تھا۔ ایسا نہیں کہ امام نے اللہ اکبر کہا یہ پہلے سجدے میں، امام نے اللہ اکبر کہا پہلے رکوع میں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے یا ایھا الناس لا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف، میں امام ہوں، میں اقتداء کے لیے بھیجا گیا ہوں، اتباع کے لیے بھیجا گیا ہوں، لہذا مجھ سے پہلے رکوع نہیں کرنی ہے، مجھ سے پہلے سجدہ نہیں کرنا ہے، مجھ سے پہلے قیام نہیں کرنا ہے، مجھ سے پہلے سلام نہیں پھیرنا ہے۔ تو ہمیں امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ رکوع کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، اب اس کے بعد سجدہ کرنا ہے۔ امام نے ابھی امام دعا ہی پڑھ رہا ہے، مصلی اپنا پینٹ اوپر کر لیتا ہے، اپنی لنگی اوپر کر لیتا ہے، اس لیے کہ اب اس کو گرنا ہے، تو وہ پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے
کہ جیسے زبان سے نکلی آواز آئی اور فوراً سجدے، یعنی پیچھے نہیں رہنا ہے اپنے کو۔ تو یہ بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم دیکھ لیتے تھے تب کرتے تھے، تو رکوع میں چلے جائیں، سجدے میں چلے جائیں امام، اس کے بعد آپ سجدہ کیجیے، تو جلدی نہیں کرنی ہے۔ تو یہ غلطی، یہ خطا عمومی طور سے مصلین میں پائی جاتی ہے کہ آپ امام سے پہلے کچھ بھی نہ کریں، امام کر لے اس کے بعد آپ کرو۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، یہ تعلیم ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہہ لے تب تم اللہ اکبر کہو۔ تو امام جب تکبیر انتقال کہتا ہے تب آپ کو کہنا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ امام ہیں، چاہے کسی کی امامت کرا رہے ہیں، یا اسی طرح سے آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، تو عام طور سے ایک بنیادی خطا جو پائی جاتی ہے وہ یہ کہ جو تکبیر انتقال ہے اس کو بہت لمبا کر کے بولا جاتا ہے، اس کو بہت لمبا کر کے اللہ اکبر شروع ہوئے قیام میں تو سجدے میں جا کے ختم ہوتا، یا سجدے سے اٹھ رہے ہیں تو اللہ اکبر وہاں سے شروع کرتے رہے قیام تک پہنچتے، تو 90 ڈگری پورا۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ اتنا لمبا آپ اللہ اکبر بولیں کہ آپ شروع کریں اللہ اکبر اور اس کے بعد ختم کریں قیام کے اوپر، یا قیام سے شروع کریں اور چلے جائیں سجدے تک، یا آپ قیام میں کھڑے ہوں اور اس کے بعد بولیں رکوع تک وہیں پہنچیں، صحیح نہیں ہے یہ۔ اس لیے کہ آپ کے پیچھے مصلی نماز پڑھنے والے لوگ، آپ کے پیچھے انہیں پڑھنا ہے، آپ اتنا لمبا کھینچ رہے ہیں، اور اس کو تکبیر انتقال کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے بہت واضح الفاظ میں کہا کہ تکبیر انتقال جو ہوتا ہے یہ 2 رکن کے درمیان کا معاملہ ہے، 2 رکن کے درمیان یہ بولا جاتا ہے۔ تو آپ ایک حالت میں ہیں، دوسری حالت میں پہنچ گئے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے یہ طریقہ۔ بلکہ کہاں مد ہے اتنا لمبا، اللہ اکبر بہت لمبا، تو یعنی سجدے سے اٹھتے ہوئے کھڑے ہونے تک اللہ اکبر بول رہے ہیں، کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعلق سے صحیحہ کے اندر ایک روایت نقل کی، وہ کہتے ہیں کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یسجد کبر ثم سجد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کا ارادہ کرتے اللہ اکبر بولتے پھر سجدہ کرتے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْقَعْدَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَامَ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قعدے سے اٹھتے اللہ اکبر بولتے پھر کھڑے ہوتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تکبیر انتقال ہوتا تھا وہ جلدی ہوتا تھا، بہت طول طویل لمبا نہیں ہوا کرتا تھا، بہت لمبا نہیں کھینچتے تھے۔ اور اسی بنیاد پر علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مصلی کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ جو ہے جب اب رکوع میں جانا ہے، رکوع کی ابتدا کر رہا ہے، تو وہ کیا کرے، جب جھکے اللہ اکبر بولے، وہ جھکے اللہ اکبر بولے، صرف جھکنے کے وقت، تو جھکنے کے وقت ابتدا کرے، سجدے میں جا رہا ہے اللہ اکبر بول کے سجدہ کر لے۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی امام کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ تکبیرات انتقال کو لمبا کرے، بل یسرع فیہ، بلکہ اس میں جلدی کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر سمی اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر سمی اللہ لمن حمدہ، تو اللہ اکبر، تو اس کو لمبا نہیں کرنا ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ کہہ رہے کہ فلا یرکع ولا یسجد ولا یقوم الا وقد اتم التکبیر، کہتے ہیں کہ رکوع کرے، سجدہ کرے، یا رکوع یا سجدے سے کھڑا ہو، جو بھی رکن کے لیے اس نے جو بھی تکبیر بولا ہے اس رکن پر پہنچنے سے پہلے اس کا اللہ اکبر مکمل ہو جانا چاہیے۔ یہ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ رکوع جو بھی تکبیرات انتقال ہیں وہ برابر ہونا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ تعجیل التکبیر للامام فرضا، اور یاد رکھو کہ امام کے لیے تکبیر انتقال جو ہے اس میں جلدی کرنا یہ فرض ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، کیونکہ آپ کے پیچھے مقتدی ان کو بھی کہنا ہے، کہہ کر کے ایک حالت سے دوسری حالت میں انہیں منتقل ہونا ہے، اس لیے جلدی کرنا ہے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، کیونکہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے جب امام اللہ اکبر کہہ لے تم بھی اللہ اکبر کہو۔ تو یہ عمومی طور سے غلطی پائی جاتی ہے، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے اور اپنے اندر سے یہ کمی اور کوتاہی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بنیادی خرابی وہ یہ ہے کہ نماز میں ہماری نگاہیں کہاں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نگاہیں ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں،
مسجد کے دیواروں پر بغل میں کون کون پڑھ رہا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ خشوع خضوع کے منافی۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں، اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، ہماری نگاہیں سجدے کے مقام پر ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، غالباً حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا، کہتے ہیں صحابہ کہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی ہلنے کی وجہ سے ہم پہچانتے تھے۔ اہل علم نے اس کا جواب یہ دیا ہے، اس لیے کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ امام مقتدی جو ہے وہ امام کو دیکھے نماز میں۔ اب ظاہر سی بات ہے، پہلی صف میں جو امام کے جسٹ پیچھے وہ تو دیکھ سکتا ہے، لیکن پیچھے جو چوتھی پانچویں میں ہے وہ تو امام کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اہل علم نے اس کا جواب یہ دیا ہے، کہا کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے آئے تھے، بتانے آئے تھے، اس لیے صحابہ تعلیم کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کیسا کرتے، سجدے کیسے کرتے، کیا پڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سری نماز میں بھی بعض صورتیں، بعض آیتیں واضح طور سے پڑھ دیا کرتے تھے تعلیم کے لیے، سکھانے کے لیے۔ تو صحابہ کے ساتھ میں یہ خاص تھا، خاص طور سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے۔ لیکن اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کی جو نگاہ ہو وہ سجدے کے مقام پر ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التفات کے تعلق سے جو ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، کہا ہوا اختلاس الشیطان، کہ یہ کیا ہے، یہ شیطان کی جانب سے اچک لینے والا عمل ہے جو ہماری نماز کو اچک لینا چاہتا ہے، خراب کر دینا چاہتا ہے۔ پہلے تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ نماز ہی نہ پڑھو، لیکن جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے نماز کے کتنے حصے کو برباد کر دے، آپ کی کتنی نیکیاں وہ ضائع کر دے۔ لہذا نماز میں ہماری نگاہیں ہمارے سجدے کے مقام پر ہونی چاہیے۔ جب آپ رکوع کریں، رکوع کی حالت میں ہماری نگاہ کیسی ہو، آپ کی پیٹھ اور آپ کا سر دونوں برابر ہونا چاہیے، پیٹھ اور سر دونوں برابر ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ سر اٹھا ہوا ہے، یا ایسا نہ ہو بالکل آپ جھکے ہوئے ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں پیروں کو دیکھنا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر آپ رکوع کی حالت میں ہیں، پیروں کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ آپ کو جھکنا پڑے گا، جو رکوع کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی کمر، آپ کی پیٹھ دونوں برابر ہونی چاہیے۔ اس وقت آپ کی نگاہ جہاں جائے وہاں رکھو، ادھر ادھر مت رکھو۔ لیکن پیر کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو اپنی گردن اور مزید جھکانی پڑے گی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قعدے میں بیٹھتے تھے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ یہ سبابہ کی جو انگلی ہے جس سے آپ اشارہ کرتے تھے، حرکت کرتے تھے، آپ کی نگاہ سجدے اور اس اشارے کی انگلی کے درمیان ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ہے کہ جہاں ہماری نگاہ ہونی چاہیے نماز کے وقت۔ اسی طرح سے ایک اور بنیادی خرابی یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہی فوراً مصلی نکل جاتے ہیں۔ بہت ضرورت ہے، کبھی کبھار ایسا ہو، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ تاجر ہیں، دکاندار والے ہیں، دکان والے ہیں، کاروبار والے ہیں، یا کبھی ان کیس بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ اٹھ کر کے جائیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس وقت ہے تو سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر کے مسنون اذکار سے فارغ ہونے کے بعد ہی آپ کو جانا چاہیے، ورنہ بہت بڑی فضیلت سے آپ محروم ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلس الذی صلی فیہ اللہم ارحمہ اللہم اغفر لہ اللہم تب علیہ۔ کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک جب تک اس جگہ پر جہاں اس نے نماز پڑھی ہے بیٹھا رہتا ہے تو اللہ کے جانب سے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس بندے کی بخشش کر دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس بندے کی توبہ قبول فرما۔ ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، مغفرت کے لیے، اس لیے کہ ہم سے جو غلطیاں اور خطائیں ہوئی اللہ اس کو معاف کر دے، درگزر کر دے، یہی تو مقصد ہے۔ تو ہم اور آپ کی دعاؤں میں قبولیت اور عدم قبولیت کے درمیان شک و شبہ تو ہو سکتا ہے، لیکن فرشتے اگر کسی کے لیے دعا کریں تو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ لہذا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اگر وقت ہے آپ کے پاس تو ضرور آپ اتنی دیر بیٹھیں جتنی دیر میں جو مسنون اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ان مسنون اذکار سے فارغ ہونے کے بعد ہی آپ جائیں، اس کے بعد ہی آپ نکلیں۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ کی عادت بنا لیں اور سلام پھیرتے ہی اپنے آپ کو
جو ہے باہر نکالنے کی کوشش کریں یا باہر جانے کی کوشش کریں، تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ تو یہ ساری بنیادی طور سے کچھ غلطیاں ہیں جو عمومی طور سے مصلین میں، نماز پڑھنے والوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ غلطیاں معمولی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے نماز کے اجر میں بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، اور بسا اوقات کچھ غلطیاں ایسی غلطی بن جاتی ہے کہ جو ہمارے نماز کے عدم صحت اور عدم صحت کے اوپر جو ہے بہت زیادہ اس کا اثر پڑتا ہے کہ آیا ہماری نماز صحیح ہوئی یا ہماری نماز صحیح نہیں ہوئی۔ تو ہم محنت بھی کریں، وقت بھی دیں، اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں رد کر دی جائیں، اللہ قبول ہی نہ فرمائے، تو ظاہر سی بات ہے دوبارہ تو زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ لہذا جب نماز پڑھیں تو اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر کے پڑھیں۔ ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں، موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جمعہ پڑھیں، عصر کا وقت اللہ نہ دے، ہو سکتا ہے عصر پڑھیں، مغرب کا وقت اللہ رب العالمین نہ دے۔ تو جو بھی ہم نماز پڑھیں، جتنی بھی عبادت کے لیے اپنے آپ کو ہم تیار کر سکیں، جتنی اللہ توفیق دے، اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر کے پڑھیں، اور اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں نے جو کتابیں آپ کو بتائی ہیں، ان کتابوں سے ضرور آپ کو مستفید ہونا چاہیے۔ وہ کتابیں آپ کو مل جائیں گی بک اسٹال پر، اس کو لیں، اس کو پڑھیں، اور جو بھی کمیاں کوتاہیاں نماز سے متعلق عمومی طور سے ہمارے اندر ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی نمازوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون والی نماز پڑھنے کی الہ العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو بھی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، جو بھی عبادتیں کرتے ہیں، الہ العالمین تو اس کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں، ایمان اور توحید پر رہیں، جب ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو۔